لا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل۔ جنت عدن میں داخل کرنا جس کا تو نے ان سے دنیا میں وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مجاہدہ کرو، میں جنتیں تیار کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ فرشتے مزید کہتے ہیں اللہ کے آگے، ان کے جو باؤ اجداد ہے نا ان کو بھی بخش دینا مولا، ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے، وازواجہم وذریاتہم۔ دیکھیں کہاں تک فرشتے دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کے زوج اور ان کی اولادیں، وذریاتہم، ان سب کو جنت عدن میں شامل فرما لے، ان سب کو بخشے ہوئے میں شامل فرما لے۔ آپ سوچیں، آپ جو مجاہدہ کر رہے ہیں، محنت قرآن میں کر رہے ہیں، اس کے صدقے آپ کے آباء و اجداد، آپ کے جو دنیا سے بزرگ جا چکے ہیں، اللہ ان کی بھی بخشش کر رہا ہے، اور آپ کی جو اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی خبر ہے کہ اللہ کتنا اجر ہمیں دے رہا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنے بڑوں کے لیے بھی اور اپنی چھوٹوں کے لیے بھی۔ آپ سوچیں یہ محنت کہاں تک رنگ لائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آگے دیکھیں مزید، یعنی کہ فرشتے کیا، فرشتوں کی میں حیران ہوں، واقعہم سیئات، یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں ان کو برائیوں سے بچا لے، ہیں یعنی کن کو بچا لے، ان کی اولادوں کو بھی بچا لے۔ واقعہم سیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، فقد رحمتہ، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، وذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ساری فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو دامن رحمت مصطفیٰ، دامن رحمت مصطفیٰ میں چھپا لے، اور جس کو تو نے دامن رحمت مصطفیٰ عطا فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم۔ فوز العظیم کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دامن رحمت مصطفیٰ، یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ رحمت العالمین ہے، اور رحمت جو ہے وہ فوز العظیم ہے، اور یہ دعائیں فرشتے کر رہے ہیں۔ آج بھابی کہتے ہیں دعا نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پتہ، وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ، کوئی ضرورت نہیں دعا کرنے کی، اللہ فرشتوں سے دعائیں کروا رہے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حشر کے دن وہ آپس میں بیزار ہوں گے ایک دوسرے سے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے بھی زیادہ ان سے بیزار ہوں ان کے کفر کی وجہ سے، اور یہ کسی بھی کام آنے والے نہیں، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا، یہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے۔ آیت 11 میں اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے، آپ سوچیں ذرا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ کہیں گے، یا پھر اللہ ڈائلاگ بتا رہا ہے جو جہنمی ہوں گے وہ اپنے گناہوں کا خود تب اعتراف کریں گے، دنیا میں نہیں کرتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے تب کہیں گے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جہنم سے؟ تو جہنم سے تو نکل نہیں سکتے، گناہوں سے نکلو، آج گناہوں سے نکلو، نفس پرستی سے نکلو، تاکہ کل کو ہم پچھتاوے سے نکلیں، ہم پچھتاوے والوں میں نہ ہوں۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں لگائیں، تاکہ ہم کل کو شرمندگی اور ندامت سے بچ جائیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جہنمی اعتراف کریں گے، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 11 میں، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، لیکن جو جہنمی ہوتے ہیں نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو اکڑ والے متکبر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے جہنم کے پاس جا کے، لیکن جو جنتی ہوتے ہیں وہ دنیا میں روتے ہیں، دنیا میں اعتراف کرتے ہیں، دنیا میں ندامت، دنیا میں ملامت، دنیا میں محنت کرتے ہیں، اور پھر آخرت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں باعزت ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ان سے کہا جائے گا جب وہ دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہیں گے جہنم سے نکلنے کا کوئی بچنے کا رستہ ہے، تو اللہ کہے گا بچنے کا رستہ میں نے دنیا میں دیا تو تھا، قرآن بھی دیا تھا، صراط المستقیم بھی دیا تھا، تم نے خود ہی نہیں لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہا جائے گا، یہ دیکھیں یہ سارا ڈائلاگز ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان سے وہ یہ کہیں گے، ان سے یہ کہا جائے گا، میں یہ کہوں گا، وہ یہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا یہ نقشہ ایک طرح سے نا ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس منظر سے بچو۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ دائمی عذاب ہے، کیونکہ جب تم اللہ کو پکارا جاتا تھا تنہا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، تم اپنے بتوں کو ساتھ رکھ لیتے تھے۔ تو پھر آج اللہ کہہ رہا ہے آج تو اللہ کا حکم ہے، آج تو حکم صرف اللہ کا ہے، آج تمہارے بتوں کی کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، والذی یریکم آیاتہ۔ دیکھیں یہ جو سارا منظر ہم نے دیکھا ہے نا، یہ سارا جو ہم نے منظر دیکھا ہے، پہلے ہم عرش تک پہنچے ہوئے تھے، آپ کو پتہ پہنچے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے عرش سے ہم ہو کے آئے ہیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 7 سے ہم فرشتوں کی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں نا جہنمی، یہ بیزار ہوں گے، یہ ندامت میں ہوں گے، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آج جو میری نشانیاں ہیں ان کو دیکھ لو۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ ساری نشانیاں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، عرش دیکھا، فرشتوں کی دعائیں دیکھیں، جہنمیوں کا حال دیکھا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ تو کیا پھر اللہ کہہ رہا ہے وما یتذکر الا من ینیب۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کہتا ہے کس پہ اثر کرتی ہیں؟ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو ینیب ہے، انیب ہے، منیب ہے، ینیب ہے۔ یہ نوٹ کریں ذرا، یہ کتنے گہرے اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ انیب کیا ہے؟ جب اللہ دعوت دیتا ہے آجو۔ منیب کیا ہے؟ جب ہم نے مان لیا۔ ینیب کیا ہے؟ جب ہم عمل کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہی میری یہ دعوت قبول کرتے ہیں، اور وہی جنت کا راستہ اور فرشتوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ینیب بن جاؤ، منیب بن جاؤ، اور کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، جب اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، من پاک اور نیت صاف کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کہتا ہے یہ بات کافروں کو اچھی نہیں لگے گی کہ ہر وقت سنت، شریعت، طریقت دائیں ہاتھ میں رہو۔ اللہ کہتا ہے یہ بات ان کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن ان کی پرواہ نہ کرو، اپنے من کو خالص رکھو، نیت کو خالص رکھو، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارو، کیونکہ اللہ کہتا ہے رفیع درجات ذو العرش، درجات دینے والا اللہ ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ کہتا ہے میں اپنا حکم نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، من عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی میں اپنے بندوں کو اسرار و رموز عطا کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کے سینوں میں القاء کرتا ہوں قرآن کے معنی، مفہوم، انوار و تجلیات، علی من عبادہ، اپنے بندوں کے، تاکہ وہ ڈرائیں، لی ینذرا، تاکہ وہ ڈرائیں لوگوں کو، یوم الطلاق، اس دن سے ڈرائیں جس دن لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن، جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، اس دن سے وہی ڈرا سکتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے، جو اسرار و رموز والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں نقشہ بتا رہا ہے جس دن قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ کہتا ہے ان کے اعمال پھر ان کے سامنے ہوں گے، وہ لوگ بھی اللہ کے سامنے ہوں گے اور ان کے اعمال بھی اللہ کے سامنے ہوں گے۔ تو پھر اللہ پکارے گا۔ یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت ہیبت والی آیت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کون سی آیت ہیبت والی ہے، کون سی خشیت والی ہے، کون سی طہارت والی ہے، کون سی اطاعت والی ہے، کون سی نعمت والی ہے، کون سی عظمت والی ہے، کون سی برکت والی ہے؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے یہ بات؟ اب یہ جو آیت ہے یہ انتہا کی ہیبت والی ہے
کہ اللہ کہہ رہا ہے تم بھی میرے سامنے ہوگے، تمہارے اعمال بھی میرے سامنے ہوں گے، اور میں کیا کہوں گا، لمن الملک اليوم، اللہ کی آواز کہتے ہیں گونجے گی اس دن، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ بولے، زباں کھولے، نظریں نیچی ہوں گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، ہر کوئی لرز رہا ہوگا، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، ہر کوئی خشیت میں ہوگا، تو رب کی آواز کہتے ہیں گونجے گی، صرف ایک آواز آئے گی، ساری مخلوق ہوگی جو اللہ نے ازل سے لے کے ابد تک پیدا کی ہے، سب سر جھکائے خاموش کھڑے ہوں گے، اللہ کی آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، کس کا ہے، کس کی ہے بادشاہی آج، للہ الواحد القہار، سب کے سر ندامت سے جھکے ہوں گے، سب کانپ رہے ہوں گے، لرس رہے ہوں گے۔ تو اللہ اس سے کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس دن، وہ دن میرا ہوگا نا، لمن الملک اليوم، وہ دن میرا ہوگا، میری بادشاہی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے آج میری بادشاہی قائم کر لو، آج مجھے اپنی زندگی میں مالک خالق مان لو، تاکہ کل کو جب میں کہوں کون ہے بادشاہ تو تم عاجزی سے کہو للہ الواحد القہار، اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے، غالب ہے۔ تو اس لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے للہ، باللہ، مع اللہ، توکل علی اللہ اور رضی اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن ہر کسی کو اس کے انجام، اس کا جو کمایا ہوگا اسے مل جائے گا، جنہوں نے برائیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے وہ عذاب میں، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ جنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ ان کو، پھر آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ڈرا، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ان کو ڈرائیں۔ یہ تو ڈرنے والی، یہ آیت بھی دیکھیں نا، یہ جو آیت ہے نا یہ خشیت والی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو ڈرائیں اس دن سے جب ہیبت والا عالم ہوگا، جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کوئی چیز ہمیں بہت غم دے یا ہمارے کہتے ہیں نا ہوش اڑ جائیں، ہمارے اوسان خطا ہو جائیں، ہم ایک دم کہتے ہیں نا بندے کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو ڈراؤ اس دن کی ہیبت سے جب کلیجے غم سے منہ کو آئیں گے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اب آپ یہ نوٹ کریں کن کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ظالمین کا، یہ نوٹ کریں بات، ظالمین کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو وہ ابھی کہتے ہیں کسی کا بھی کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ظالمین کا نہیں ہوگا، تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کسی کا نہیں ہوگا، تو وہ اپنا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پتہ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اس دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، آنکھوں کی خیانتیں، سینوں کے راز سب باہر آ جائیں گے، جو کچھ تم نے آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سینوں کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ سوچیں وہ کیا عالم ہوگا۔ آج تو ہم سب چھپائے بیٹھے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں سے کی گئی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں، کسی کا عیب دیکھنا اللہ یہ بھی جانتا ہے، کسی کی کمزوریاں ڈھونڈنا، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا آنکھوں کی خیانتیں۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈو، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ حق کا راستہ ڈھونڈو، قرآن میں سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈو، وہ ہم نے کیا نہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہوں اور سینوں کے راز بھی جانتا ہوں، اس دن سب کچھ آیا ہوگا۔ تو آپ سوچیں کتنی بے عزتی ہوگی جب سب کچھ ہمارا سامنے آ جائے گا، جیسے ایک بٹن دباؤ ہر چیز سکرین پہ آ جائے گی، تو سب دیکھ رہے ہوں گے، کتنی بے عزتی ہوگی جو ہم نے اوٹ پٹانگ حرکتیں کی ہوں گی۔ تو بہتر نہیں آج اللہ سے ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ ہمارے مال نامے میں حسین اعمال ہوں،
جنہیں دیکھ کے ہم بھی خوش ہوں اور دوسرے بھی خوش ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا کہ اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ سمیع بصیر ہے۔ پھر آیت نمبر 21 میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیر کرو دنیا میں۔ دیکھو ہم بھی سیر کرتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح نہیں کرتے۔ ہر کام ہی ہمارا ایسے ہے بائی دا وے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے سیر کرو، لیکن عبرت کے لیے کرو کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ان کا انجام دیکھ لو۔ بڑے بڑے فرعون آئے لیکن ان کا کوئی اب پتہ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد دلا رہا ہے آیت نمبر 22 میں، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا چاہے وہ کچھ بھی تھے ان کا انجام تباہی ہوا۔ آگے 23 میں اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے اس کے ساتھ مقابلے پہ آئے تھے۔ 24 میں قارون فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور پیغام کو جھٹلایا اور موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگائے۔ آیت 26 میں 27 میں اللہ کہہ رہا ہے الزام بھی لگائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ فساد کرتے رہے، الزام لگاتے رہے، وہ گمراہی میں رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ دیکھیں یہ دعا بہت ہی زبردست ہے۔ انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پناہ لیتا ہوں ہر متکبر شخص سے۔ دنیا میں دیکھیں ہمیں اکثر متکبر لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، انی جو بندہ آپ کی بات نہ مانے، جو حق نہ مانے، جو ہر وقت لڑے جھگڑے دنگا فساد کرے، آپ کو تنگ کرے، اس کے لیے یہ دعا کریں انی استو بربی و ربکم من کل متکبر۔ بس اتنی دعا، انی استو بربی و ربکم من کل متکبر۔ پھر اللہ آپ کو اس کے تکبر سے، اس کے دنگے فساد سے، اس کے جھگڑے سے اللہ آپ کو بچا لے گا اور اللہ آپ کا ایمان بھی بچا لے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو فرعون اور یہ سارے حامان اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے، تو ایک مرد حق آیا، دور سے آیا، اس نے آ کے انہیں یاد دلایا۔ اب یہ جو فرعون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ مارنے کے پلان کر رہا تھا، تو ایک مرد حق آیا دور سے۔ دیکھیں مرد حق ہمیشہ باہر سے ہی آتا ہے، یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، ایک بندہ آیا باہر سے دوڑتا ہوا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی اللہ کہتا ہے ایک مرد حق آیا، اس نے آ کے فرعون کو یاد دلایا، اسے نصیحت کی کہ تمہیں انہیں مارنے کا کیا فائدہ، یہ جھوٹ اگر بولتا ہے تو اسی کو نقصان ہوگا، تم اس کی بات مان کے تو دیکھو، تمہیں اس کا کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نصیحتیں دیتا ہے، کوئی نہ کوئی باہر سے آ کے ہمیں سمجھاتا ہے۔ آیت 29 میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فرعون، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، وہ جو شخص آیا تھا فرعون کو سمجھا رہا تھا، فرعون نے اسے کہا میں تو وہ کر رہا ہوں جو مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ آیت 29 میں دیکھیں آخر پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں سے دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا صحیح لگ رہا ہے اور آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم دونوں غلط ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ مت کرو جو تمہیں صحیح لگے۔ دیکھیں فرعون نے یہی کہا تھا کہ میں وہ کر رہا ہوں ما ارا و اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا میں تو جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں اور میں تو تمہیں صحیح رستہ دکھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں یہی کرو جو مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ اب یہ تو فرعون کا طریقہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو بتا رہا ہے وہ نہ کرو جو تمہیں صحیح لگے، بلکہ وہ کرو جو قرآن میں ہے اور جو سنت مصطفیٰ میں ہے، بھلے تمہیں صحیح لگے یا نہ لگے، وہ کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو بندہ ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف دیکھتا ہوں۔ یعنی جو لوگ آیت نمبر 30 نوٹ کریں، جو لوگ نفس پرستی میں آ جاتے ہیں نا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے،
جو ہمارے ماحول میں ہے، جو ہمارے خاندان میں ہے، جو ہماری رسموں اور رواجوں میں ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کے عذاب کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی اس شخص نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ تمہاری ہی طرح پہلی قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود کی جو قومیں تھیں، انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے وہی کیا جو انہیں صحیح لگا تھا، اور انہوں نے رسول کی نہ مانی، اللہ کی نہ مانی، اور اس طرح انہوں نے کیا کیا۔ اور اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں کرتا۔ وہ جو تباہ ہوئے وہ اپنے ہی ظلم کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اب اللہ ہمیں بھی نصیحت دے رہا ہے کہ تم نہ ایسے کرنے لگ جانا کہ جو مجھے صحیح لگے میں نے وہی کرنا ہے، جو میرا دل کرے گا میں نے وہی کرنا ہے، جو ہم کرتے آ رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ظالم قوموں کی روش ہوا کرتی ہے، اور ظالموں کو اللہ ہمیشہ تباہ کرتا ہے۔ اور پھر کیا اللہ کہتا ہے، قوم وہ شخص کو کہہ رہا تھا میں تم پر چیخو پکار کے دن کے خوف سے، قیامت سے خوف زدہ ہوں۔ یوم تناد، اس شخص نے کہا فرعون کو کہ میں دیکھتا ہوں، مجھے لگ رہا تمہارا بھی وہی حال ہوگا کہ تم پر ایسی کوئی آفت آئے گی، تم چیخیں مارتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرو گے لیکن بچ نہ پاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں، آپ سنتے ہیں واقعات، ہالیڈیز پہ گئے ہوئے تھے، اچانک ایک طوفان آیا، اچانک ایک لہر آئی اور وہ بہا کے لے گئی۔ یہ ہوتا ہے یوم التناد۔ پھر وہ بھاگتے پھرتے ہیں، کدھر نو جائیں، اب کدھر دوڑیں، لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے کہ تم اس دن جب میرا عذاب آیا، پھر بھاگنے والا دن ہوگا وہ یوم التناد، لیکن تم بھاگ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے تو پھر بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی رہنما پھر نہیں ملتا۔ یہ گمراہی کی دیکھیں نشانی ہوتی ہے، جو بندہ اپنے طور پہ بیٹھا رہے، اپنے طور پہ سب کچھ کرتا رہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا، کوئی راہبر نہیں ہوتا، نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں حال سنا رہا ہے اہل مصر جو لوگ تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نشانیاں تھیں، لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں اور بحث کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ سب گمراہ لوگوں کا مہلت ضائع کرنے کے بہانے ہیں، اور یہ حد سے نکلنے والے ہیں، اور یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے بحث میں جھگڑے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آیت 35 میں اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ان کے پاس کوئی دلیل آتی ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے آتی ہے تو ایمان والوں کے ساتھ یہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایمان والے پھر ان سے بیزار ہوتے ہیں۔ لمبی بحث، لمبی باتیں، کیا فائدہ کرنے کا؟ جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ لیکن جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ بحث کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کیا اسی طرح اللہ ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مغرور کون ہوتا ہے؟ دیکھیں دو بندوں کو ہر جگہ میں کہتی ہوں، آپ حیران ہوں گے، جہاں بھی اللہ مہر کی یا تباہی کی بات کرتا ہے اس سے پہلے اللہ کہتا ہے متکبر اور سرکش۔ متکبر کس سے؟ قرآن کی آیات سے۔ سرکش کس سے؟ نبی کی اطاعت سے۔ نبی کی نہیں مانی اور اللہ کی آیات کی نہیں مانی نا، تو پھر اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ اب آپ نوٹ کریں مہر کس کو لگتی ہے؟ جو من موجی زندگی گزارے، جو نفس پروری میں زندگی گزارے، نفس پرستی میں زندگی گزارتا ہے نا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور مہر لگتی بھی آپ کو پتہ ہے نا، پہلے تو دل سیاہ ہوتا ہے، پھر دل سخت ہوتا ہے، پھر دل کے اوپر پردے آتے ہیں، جب ہم نہیں صاف کرتے، نہیں دھلائی کرتے، وہ پردے آتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے دل مریض ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس پر ایک غلاف آ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے،
جب حجاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر پھر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ جب آپ مہر لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے سٹیمپ لگ گئی، گل ختم، اب اس کے بعد کوئی اس کی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ مہر لگا دیتا ہے اور اللہ تالے بھی لگا دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ روش چھوڑ دو۔ فرعون اور حامان، اللہ کہتا ہے اتنے، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہی ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، آیتیں سن کے بھی، قرآن سن کے بھی ان پہ رتی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہی تو فرعون اور حامان کی روش ہے۔ اللہ کہتا ہے فرعون نے سنا بھی دعوت حق کو، لیکن پھر آگے ڈٹائی سے کہتا ہے، اپنے وزیر کو کہتا ہے، حامان کو، بناؤ نا ذرا کوئی اونچا محل، ذرا میں دیکھوں کدھر ہوتا ہے اس کا خدا، کدھر رہتا ہے موسیٰ کا خدا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے شیطان کا مکر، کہ شیطان انہیں بحث میں، اور شیطان انہیں دنگے میں، جھگڑے میں، اور شیطان کہتا ہے کہ مطلب گناہ کو حسین بنا کے اللہ کہتا ہے پیش کرتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی حق کی طرف نہیں آتے، بحث کی طرف جائیں گے۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور فرعون نے بحث کا رستہ، جھگڑے کا رستہ اختیار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ جھوٹا ہی کہتا رہا۔ اللہ کہتا ہے اصل میں وہ شیطان کے مکر میں تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 38 میں، 38 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو شخص ایمان لا چکا اور اس شخص نے کہا، اب دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے جو ایک بندہ دور سے آیا تھا اور فرعون کو سمجھا رہا تھا کہ نہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے منصوبے بناؤ، بلکہ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں ان کی تعلیمات کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو وہی شخص کہہ رہا ہے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کی راہ پر لگاتا ہوں۔ اب یہاں سے دیکھیں کتنا گہرا نکتہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں پیروی کس کی کرنی چاہیے، پیروی کس کی کرنی چاہیے، کس کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے۔ یہاں سے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے پیروی اس کی کرو جسے اللہ نے ہدایت دی ہو۔ ہم تو خاندان کی پیروی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی، اپنی اولادوں کی ہیں، اور اپنے دوستوں کی پیروی کرتے ہیں، کسی کے پیچھے لگ کے ہم پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں پیروی میں، شاپنگوں میں فضول ادھر ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیروی اس کی کرو جسے میں نے ہدایت دی ہو، سبیل الرشاد۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اس بندے نے کیا کہا، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اٹل حقیقت اللہ بتا رہا ہے، اور اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے پیروی اس کی کرو جو تمہیں یہ بات سمجھائے۔ یہ بات، یہ جو پیغام ہے نا یہ والا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آیت 39 میں جو بھی تمہارا امام ہو نا، جو بھی تمہارا راہبر ہو، جس کو بھی آپ اپنا مرشد مانے، جس کو بھی آپ اپنا استاد مانے، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو یہ سکھائے، کیا وہ آپ کو ہر وقت یہ بتائے کہ دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، چند روزہ فائدے کے سوا کچھ نہیں، اس سے دل نہ لگاؤ، دنیا کی فکر سے نکلو، دنیا کے غموں سے نکلو، اور وہ تمہیں کیا سمجھائے، بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ مرشد وہ پکڑو جو تمہیں فنا سے نکال کے بقا میں لے جائے۔ مرشد ہوتا ہی وہ ہے، اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے استاد راہبر ہوتا ہی وہ ہے جو تمہیں فنا سے نکالے اور بقا میں لے جائے، جو تمہیں دنیا کی فکروں سے نکال کر آخرت کی فکر میں لے جائے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دیکھیں اس وقت یہ شعر سر سے اوپر سے گزر جاتے تھے، اب قرآن پڑھو تو سمجھ آتی ہے علامہ اقبال نے کس تناظر میں یہ شعر کہا تھا۔ کیا شعر تھا؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، امام وہ ہے تیرا سچا جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے کہے دنیا سے دل نہ لگا، اپنے رب سے دل لگا۔ یہ اسی آیت کے تحت دیکھیں یہ بات آ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، جس نے برائی کی اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو مومن ہے وہ مرد ہو یا عورت،
اللہ کہتا ہے انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور بے حساب. اب دعا کریں نا، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جنہیں تو بے حساب رزق دے گا، بے حساب اجر عطا فرمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اس بندے نے کہا اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، بقا کی طرف، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، دنیا کے مال و متاع کی طرف. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کیا کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے یہ دعوت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ رواجوں کے پیچھے جاتے ہیں. یعنی وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی کیا تم مجھے دنیا دکھا رہے ہو، میں تمہیں آخرت دکھا رہا ہوں. تو ہونا تو وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کیوں کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی کیسے میں دنیا کے پیچھے اور بتوں کے پیچھے جاؤں، اور جو میں اس کے پیچھے کیوں نہ جاؤں جو حق علم میرے پاس آیا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں. یعنی جو لوگ بت پرستی کر رہے تھے ان کے بارے میں وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ تو دنیا میں بھی بے بس ہیں، انہیں تو دنیا میں بھی تم خود بنا کے پکار رہے ہو اور آخرت میں تو یہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر تم حد سے گزرنے والے دوزخی ہو. جو لوگ بت پرستی اور نفس پرستی میں وقت گزار رہے ہیں نا، وہ اپنا وقت اور مہلت ضائع کر رہے ہیں، عذاب دیکھ کر پھر پچھتائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں دعا سکھا رہا ہے، بہت پیاری دعا ہے. آیت نمبر یہی ہے 44 میں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ کہتا ہے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ بحث نہ کرو، کوئی تمہیں غلط کہے، برا کہے، اس کو وہیں چھوڑ دو اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا. دیکھیں اس طرح بچتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے بچنا چاہیے. دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، جو مرضی لوگ تمہیں کہیں میں تمہیں ہر ایک کے مکر سے بچا لوں گا، اور جو مکر کر رہے ہیں، جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی مکر میں گر کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے جس طرح فرعون ہوا تھا. آگے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی جھگڑتے تھے ایمان والوں سے، اور آخرت میں بھی ان کی یہی حرکتیں ہوں گی. دوزخ میں باہم جھگڑیں گے. کمزور لوگ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تم تو اپنی بڑائی ظاہر کیا کرتے تھے اور ہم تو غریب تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو کیا اب تم یہ دوزخ کا عذاب ہم سے ہٹاؤ گے؟ جیسے دنیا میں تم کہا کرتے تھے میرے پیچھے لگو تو ہم کامیاب ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہی تو فرق ہے کہ یعنی جو جہنمی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لگاتے ہیں. تو پھر جہنمی انہیں جہنم میں کہیں گے کہ دنیا میں تو تم ہمیں اپنے پیچھے لگاتے تھے، اب یہ عذاب ہٹاؤ نا تو پھر پتہ چلے گا. تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اس دوزخ میں پڑے ہیں. تب وہ ان کے لیڈر کہیں گے جو انہیں اپنے پیچھے لگاتے تھے، وہ کہیں گے آج تو ہم خود جہنم میں پڑے ہیں کیونکہ اللہ نے اب فیصلہ فرما دیا ہے. اب ہماری منافقت ہمارا جو ہے وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہی ہوا جو نہ مانے پھر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا ہے، انہیں پھر عذاب میں ان کی پکڑ ہوتی ہے. آیت 50 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ پھر وہی بات، جہنم کے دروازے پر جو دروغے کھڑے ہوں گے، جب جہنمی ان سے کہیں گے، دروازے میں جاتے جاتے انہیں کہیں گے کہ آج ہمارے لیے دعا کرو. آج 49 میں دیکھیں، 49 میں دیکھیں کہ جو جہنمی ہیں جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جب وہ بالکل دروازے پر پہنچ جائیں گے نا، تو جہنم کے دروازے پہ جو فرشتے کھڑے ہیں ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کرو. اب آپ نوٹ کریں ذرا، آج کہتے ہیں دعا نہیں کرنی چاہیے، کل یہ حال ہوگا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتوں سے کہوں گے آج تم ہمارے لیے دعا کرو. یحفف
یحفف عنا یوما من العذاب، تاکہ یہ عذاب کچھ تمہاری دعا سے ہلکا ہو جائے۔ آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ آیا؟ جہنمی دعا کن سے کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ جو جہنم کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں۔ اور جنتیوں کی دعا کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کا عرش دیکھیں۔ آپ ذرا فرق سمجھ آیا آپ کو؟ تو جو جہاں کا ہے پھر دیکھ لیں، وہیں سے دعا کروا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ پھر وہ دروازے پہ جو کھڑے ہوں گے دروگے، وہ کیا کہیں گے؟ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ تو پھر خود ہی جہنمی کہیں گے بلا آئے تو تھے۔ کالو فدعو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ آئے تو تھے، تو پھر وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے فرشتے کہیں گے تو جب تم نے تب نہ مانی تو پھر آج تم اپنے لیے خود ہی دعا کرو۔ وہ فرشتے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے آج ہم نے تمہارے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ تمہارے لیے دعا کرنا بیکار ہے، اور کافروں کی دعا تو ویسے ہی اللہ قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں وہ فرشتے بھی لاسٹ منٹ پہ انہیں جواب دے دیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے دعا نہیں کرنی، اب تو تمہیں جہنم میں گرانے کے لیے ہم تو کھڑے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کرنے نہیں کھڑے ہوئے دروازے پہ۔ ذرا نوٹ کریں ان کی بے بسی کا عالم۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ کن کے لیے، اللہ کی مدد کن کے لیے ہے؟ اللہ کہتا ہے میری مدد میرے رسولوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ مدد کرتا ہے ان کی، اور اس دن بھی کرے گا جب وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، گواہ کھڑے ہوں گے۔ یہاں سے اندازہ کریں اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کا مددگار اللہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ظالم اللہ کہہ رہا ہے آیت 52 میں بے سہارا ہوں گے اور ان کی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی، بے یار و مددگار ہوں گے، بے آسرا ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنایا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح میں نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی نا، اس طرح اللہ اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھی کتاب دی ہے۔ بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا تھا، اس طرح اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بھی دی ہے۔ ہداؤں و ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہدایت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بھی اس کا وارث بنایا ہوا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو تورات دی تھی اور انہیں موسیٰ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام دیا تھا، اور تمہیں میں نے محمد رسول اللہ اور قرآن دیا ہے جو کہ ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے۔ لیکن یہ کون لے گا یہ ہدایت اور نصیحت؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں، جو عقل والے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں ہم اپنے آپ کو کتنا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں آج تک ہم نے قرآن سے ہدایت اور نصیحت لی ہے؟ تو پھر عقل والے تو نہ ہوئے نا ہم۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس آپ صبر کریں، یعنی جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں حق کے راستے میں، بیماری آئے گی، درد آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لوگ برا بلا کہیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ الزام لگائیں گے۔ فَاصْبِرْ، دیکھیں صبر کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جب آپ حق کے راستے پر چل رہے ہوتے ہو نا تو بندہ زیادہ جلدی گھبرا جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے کہ پتہ نہیں سبھی مجھے برا کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میں برا ہی ہوں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَاصْبِرْ، صبر کرنا، اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اصل میں یہ آیت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا اور ان کو ستایا گیا، ان کی قومیں اتنی متکبر تھیں، سرکش تھیں، تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو اے میرے محبوب فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے گا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے ملاقات کا اس پر یقین رکھیے گا،
اور اپنے وستغفر لذنبک، اور آپ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ آیت بتا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے وہ امت کے باپ کی طرح ہے، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش مانگیے۔ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو جہالت ظلمت میں ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے جب بھی کریں ان کی بخشش کی، ہدایت کی دعا کریں۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو ہمیں بری دعا نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ نافرمان ہے، نہ معلوم آگے جا کے اللہ انہیں ہدایت دے دے، کیا معلوم اللہ آگے جا کے انہیں صالحین میں شامل فرما لے۔ جس طرح وہ طائف کی وادی میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی نسلوں میں ہی مومن ہوں گے۔ آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا ہی کی کہ یہ مجھے نہیں جانتے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنا طریقہ رکھنا چاہیے، اور صبح شام وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ہمیں اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اولاد کی فکر نہیں کرنی چاہیے، فکر آخرت کی کرو، ذکر اللہ کا کرو، شکر اللہ کا کرو، صبر حق پر کرو، توکل اللہ پر کرو۔ اللہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن جب ہم اولاد کی فکریں لگا لیتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کوسنے لگ جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر ہم انہیں بددعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو نا، فکر نہ کرو، ذکر کرو، چاہے کیسے ہی حالات ہوں، چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی پریشانی ہے، چاہے کوئی دکھ ہے، کچھ بھی ہے، فکر نہیں کرنا، ذکر کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تو جو آیت 56 میں اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ متکبر ہوتے ہیں وہ آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں سے پناہ مانگو، ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے نہ بیٹھو جو آیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور غلط معنی نکالتے ہیں۔ آگے آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کے ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور یہی کہتے ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ہڈیاں دوبارہ اٹھیں گی، دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے، زمینوں کو بنا سکتا ہے، بدیع السماوات، بغیر کسی نقشے کے، وہ رب تمہیں اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، اور یہی اللہ بتا رہا ہے جو نہیں جانتے، اندھا اور بینا۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں جانتے، جو نہیں مانتے، وہ اندھے ہیں، جو کافر ہیں، منافق ہیں، وہ اندھے ہیں۔ تو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور بدکار برابر نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے اور جو کافر ہیں ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زندہ اور مردہ کا فرق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قلیلا ما تذکرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو نا، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان باتوں میں نہ الجھو، قرآن کے بارے میں نہ جھگڑو، رسول کے بارے میں بحث نہ کرو، قیامت آنے والی ہے، یعنی اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو جس میں کوئی شک نہیں، نہ قرآن میں شک ہے، شروع میں آیا تھا نا لا ریب فی، قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا نا، تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے یہ جو قرآن ہے یہ لا ریب ہے، یہ جو رسول ہے انکا من المرسلین ہے، یہ رسولوں میں سے ہے، اس میں بھی لا ریب، کوئی شک نہیں، اور جو قیامت آنے والی ہے لا ریب، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے،
زبانی کہہ دیں گے ہاں مرنا ہے، لیکن عملاً نہ مجاہدہ ہے، نہ قرآن میں تفکر، نہ تدبر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں نہ فقیری نہ حضوری، کچھ بھی نہیں، بس زبانی دعوے کریں گے ہاں مرنا ہے، اللہ کو جانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اکثر جو لوگ ہیں، اب دیکھیں ہمیں اکثر کے پیچھے جانا چاہیے نہیں، حق کے پیچھے جاؤ۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کبھی نہ دیکھو کہ میرا سارا خاندان کدھر جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور رسول کا کیا فرمان ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان والے ہے ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، تو اکثر کے پیچھے لگ کے تباہ ہونا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، جو سارے کر رہے ہیں وہ کرو، جدھر سارے نکل جانا ادھر نکل جاؤ، ساری بکریاں بے بے کرتی تو ساری جا کے کھوج ٹیکو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اکثر کے پیچھے نہ جانا، حق کے پیچھے جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو۔ یہ کیا کہہ رہی ہے آیت؟ ربکم ادعونی، دعا۔ اب وہ ابھی کہتے ہیں دعا نہ کرو، کہڑے پاسے بندہ جائے، وہ کہتے ہیں دعا کرو ہی نا، اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو۔ اب وہ ابھی سارے اکثر ہیں، زیادہ ہیں، جا کے دیکھ لیں، وہ بہت ہیں، دنیا ساری جاتی ہے ادھر ہے، اکثر۔ تو اکثر کو اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، تو ہم نے اکثر کے پیچھے نہیں جانا، یہ نہیں دیکھنا کہ جدھر سارے جا رہے ہیں ہم نے ادھر منہ اٹھا کے چلے جائیں، ہم نے حق کے پیچھے جانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے سے دعا کرو، استجب لکم، میں ضرور قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب وہابیوں کو میں نے کئیوں کو یہ کہتے سنا ہے اللہ سب جانتا ہے، دعا کی ضرورت نہیں، یہ کہتی ہے اللہ کو سب پتہ ہے، کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے ہاں۔ تو پھر اور یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، اللہ کو سب پتہ ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو دعا نہ کرے، جو سرکشی کرے، وہ دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اب سوچیں یہ کیا پھیلا رہے ہیں، بندے کو افسوس ہوتا ہے نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، اپنی نعمت ہمیں بتا رہا ہے، دیکھو میں نے کیسے تمہارے آرام اور سکون، رات کو اور دن کو تمہارے نور، ہدایت اور روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کے فضل ہیں۔ دیکھیں ہمیں کبھی احساس ہوا ہے رات ہوئی ہے، اندھیرا ہوا ہے، سکون ہو گیا، ہم آرام سے سو گئے، کبھی پتہ چلا یہ اللہ کا فضل ہے؟ کبھی نہیں پتہ چلا۔ کتنے لوگ ہیں آپ سوچیں، مریض ہیں، اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، سانس نہیں لے پا رہے، رات بھی بے چین، دن بھی بے قرار، تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار رہے ہیں کتنے لوگ، اور آپ مزے سے سو گئے، مزے سے اٹھے، پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے، پتہ ہی نہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے، مکر میں رہ، مکر میں رہ، اے نہ ہویا، او نہ ہویا، اے نہیں ملیا، اے نہیں ملیا، اس میں رہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، صبح اٹھو تو اللہ کے فضل کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر سب سے پہلے ادا کرو، یا اللہ میں اٹھاؤں، تو نے میری روح واپس میرے بدن میں اتار دی، میری بصارت واپس آ گئی، اگر میں اٹھتا اور میری یادداشت چلی جاتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شکر واجب ہے کہ یا اللہ میری یادداشت، میرا دماغ واپس سوئچ آن ہو گیا، میری سماعت، بصارت واپس آ گئی، میرے بدن کی ہمت کچھ شل نہیں ہوا، میں سوتے میں مجھے کچھ ہو جاتا، میرا بدن اسی طرح طاقت ہمت میں واپس آیا ہے، تو الحمدللہ۔ لیکن ہم اللہ، یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ خود ہی کہہ رہا ہے جو میں بات کہہ رہی تھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ آئے اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، جگڑتے ہوئے سوتے ہیں، مکر میں اٹھتے ہیں، ایدیاں گلاں اودیاں گلاں، اس کی چگلیاں اس کی چگلیاں، اس کی باتیں اس کی باتیں کرتے سوتے ہیں،
تو صبح اٹھتے ہی ہے رات کیڑی گل ہوئی سی اتوں ہی پھر شروع کرا سیریل نہ ذکر کرتے ہوئے سوئے نہ ذکر کرتے ہوئے اٹھے تو اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ لا یشکرون میرے شکر گزار نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اکثر لوگ دیکھ لیں سو نہ جائیں اکثر لوگ. یہی اللہ تعالیٰ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. وہ تو آئی ڈراپ کی طرح ڈال رہی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ یہ سمجھا رہا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیں اللہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے. یہ ساری اللہ کی پکار ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ اللہ کی پکار سنو ایک دوسرے کی باتیں نہ سنو. اللہ کی پکار سنو. اللہ کی آیات کو دیکھو اور اللہ کی پکار سنو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری جو ساری جو تمہاری بصارت ہے نا یہ جو تمہیں نیند آ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری بصارت یہ سماعت یہ اللہ کہتا ہے یہ سب میں نے دی ہے. لا الہ الا ہو. اللہ کہتا ہے میری طرف کر لے فوکس تو. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. کدھر سوئے پڑے ہو کدھر بٹکے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کدھر نکل گئے ہو نیند آ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ آیت کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہہ رہی. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کدھر جا رہے ہو. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ بہ کے پھرتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میری نعمتیں دیکھو. آسمان کو میں نے چھت بنایا زمین کو میں نے فرش بنایا تمہاری میں نے اتنی اچھی شکل بنائی تو تم پھر بھی اداس رہتے ہو. تمہاری صورتوں کو اچھا کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ سیرت بھی اچھی کر لا تھوڑی کو لاکھ بھی تھوڑا اچھا کر لے. اللہ یہ بتا رہا ہے تمہیں پکیزہ رزق بھی دیا. یہ اللہ تمہارا رب ہے اتنا تمہارا بندوبست کیا تو اب تم اچھے قرآن کی طرف بھی تو آ جاؤ نا. فاحسن دیکھیں اللہ یہ کہہ رہا ہے فاحسن صورکم تمہاری شکل میں نے اچھی بنائی تمہیں رزق بھی میں نے اچھا دیا. اب قرآن جو ہے نا یہ احسن الکلام ہے یہ احسن کتاب ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ احسن صورت رکھنی ہے نا اگر کہ حشر میں بھی تیرا چہرہ اچھا ہو تو پھر یہ احسن جو کلام ہے نا اس کی پیروی کر اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کر. دیکھیں یہ نکتے ہوتے ہیں فاحسنا جہاں جہاں آتا ہے نا جو جتنے بھی لوگ قرآن کی گہرائی میں جاتے ہیں نا وہ یہ نکتے نوٹ کرتے ہیں کہاں کہاں اللہ نے فاحسن کہا ہے. قرآن کے ساتھ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا ہے اور جنت کے ساتھ کہا ہے. پھر وہ سارے نکتے ملاتے ہیں اور پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم آخرت میں ہمیں احسن گھر ملے گا اگر ہم احسن اسوہ حسنہ اور احسن قرآن کے پیچھے لگ کے احسن عمل کریں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے میں نے تجھے احسن شکل تو دی ہوئی ہے نا اس شکل کا ہی برم رکھ لے کچھ یہ نہ ہو ادھر تو شکل پھر بھی ہے اتھے تو جلایا جائے. پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے چہروں کو جلایا جائے گا بھونا جائے گا. یہ نہ ادھر سیاہ چہرے ہوں تو یہاں تو پھر بھی کوئی شکل ہے دیکھنے والی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس شکل کو احسن ہی رکھنا. اللہ بڑی برکت والا ہے. اللہ تمہارا رب جو ہے اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے فتبارک اللہ رب العالمین جو تمہارا رب ہے وہ تو تمہیں برکتیں دینا چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں عزتیں دینا چاہتا ہے. اب تو بھی اپنا برم رکھ لے. آگے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دیکھیں اللہ نے اب ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. آیت 65 میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے مخلصین لہ الدین. یہ بار بار یہ آیت آ رہی ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے مجھے پکارنے سے پہلے اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے فادعوہ مجھے پکارو لیکن کیسے پکارو مخلصین
من پاک اور نیت صاف کر کے پکارو، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں چل کے پکارو، یہ نہیں من موجی اور عیش پرستی میں زندگی گزار کے، نہیں، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں چلو گے تو اللہ کہتا ہے مجھے یہ تم سے چاہیے، پھر تم صحیح بنو گے، جو ہم سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، پھر صحیح تم نے، اللہ کہتا ہے میری تعریف کی، میرا شکر کیا، صحیح تم نے میرا حق ادا کیا جب تم نے من پاک اور نیت صاف کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زندگی کے مراحل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آج 67 میں، زندگی کے مراحل بدلتے رہتے ہیں، بچپن، جوانی، اور اس طرح اللہ کہہ رہا ہے زندگی بدل گئی، بڑھاپا آ گیا تو اب پھر تم بھی تو بدلو نا، اپنے دل کو بدلو، اللہ کی طرف اپنا دل لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے لعلکم تعقلون، یہیں سے تم عقل کر لو کہ تم ایک جیسے نہیں رہے تو تمہارا دل کیوں ویسے کا ویسا سخت پڑا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے، تھوڑی دیر کی یہ زندگی ہے، قضا آنے والی ہے، اللہ سب کرنے پر قادر ہے، وہ کن فیکون والا ہے۔ جب اس نے ہماری موت کا دیکھیں فیصلہ کر لیا، اس نے صرف ایسے ہی کہنا ہے ہو جا، اور ہم پر موت طاری ہو جانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، یہ لوگ صرف جھگڑے کرتے ہیں اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر یہ اپنا انجام بہت جلد دیکھ لیں گے۔ آج 71 میں اللہ کہہ رہا ہے انہیں توق پہنائے جائیں گے گلے میں اور انہیں زنجیروں سے گھسیٹا جائے گا۔ 72، 73، 74 میں 75 تک اللہ یہی بات کر رہا ہے، انہیں کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہے وہ نفس جس کی تم مانتے تھے؟ پھر وہ خود ہی کہیں گے وہ تو گم ہو گئے، یعنی آج کوئی نہیں ہمارا، آج کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں بھی گمراہ تھے اور آخرت میں بھی یہ گمراہ ہوں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا اپنے ساتھ کیا ہے۔ کہ دنیا میں دیکھیں 75 آیت، ذرا دیکھیں 75 آیت کو، 75 آیت کو ذرا دیکھیں کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ جو تمہیں جہنم میں گرایا جا رہا ہے نا، یہ اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں خوشیاں منایا کرتے تھے، ہیں یہ مہندیاں پورا پورا ہفتہ مہندیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹولگیاں پورا پورا مہینہ ٹولگیاں رکھیاں نے، کہاں خوشیاں؟ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے، میں تو آپ کو صرف اس کا مفہوم سمجھا رہی ہوں۔ اللہ کہے گا یہ پہلے جو اللہ نے کہا ہے انہیں کھولتا ہوا پانی اور انہیں جہنم میں گھسیٹ کے توق پہنا کے لے جایا جائے گا نا، پھر آیت 75 میں اللہ کہہ رہا ہے ذالکم، یہ اس لیے ہوا بما کنتم تفرحون، تم دنیا میں خوشیاں منایا کرتے تھے، فی الارض، دنیا میں، بغیر الحق، ہے بغیر حق کے، نہ قرآن سے کوئی تھا، نہ رسول سے کچھ تھا، نہ اس کا کوئی شریعت سے تعلق تھا، رسموں، رواجوں، فیشنوں، خاندانوں کے پیچھے لگ کے تم خوشیاں منایا کرتے تھے، اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم خوشیاں منایا کرتے تھے اور تم اترایا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے، بڑا فخر ہوتا تھا، مہینہ اسی ٹول کی رکھی ہے، کاہے کی خوشیاں اللہ کہہ رہا ہے، کس بات کا تمہیں اترا، کس بات پہ رہے ہو؟ بڑا خرچہ کی ہے، بڑی دھوم دھام سے شادی کی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا قرآن میں ہے، کیا سنت میں ہے، کیا شریعت میں ہے؟ کہاں سے؟ کوئی ریفرنس دکھا دو، اس لیے انہیں کہا جائے گا لاؤ نا ذرا آج ثبوت اپنا دکھاؤ، کہاں سے یہ تم نے پڑھا تھا کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے؟ بس خاندانوں رسموں کے پیچھے۔ پھر کیا کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، یہاں رو نہ جا کے اب تم، فبئس مثوی المتکبرین، متکبرین نوٹ کریں آپ، جہنم ٹھکانہ ہے کن کا؟ جو متکبر ہیں، جو رسول کی اطاعت اور قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں نا،
وہ قرآن کی نظر میں متکبرین ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، یہ جو آپ کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں، وعدہ تھوڑی دیر کا ہے، مہلت ختم ہونے والی ہے، جب یہ واپس آئیں گے تو پھر یہ اپنا حشر دیکھ لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ کے نشانیاں ہوتی ہیں جو رسول جو لے کر آتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن وہ خود سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ تو پھر جو اللہ کے حکم آنے کے بعد نہ مانے، پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خسارے والے ہوتے ہیں۔ حکم آنے کے بعد، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ تو اگر ہم پھر بھی نہیں مانیں گے نا تو پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگ خسارے والے ہیں، باطل والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سب نعمتیں پیدا کی۔ اللہ آگے نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، تمہارے لیے جانور بنائے، سواریاں بنائیں، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیں۔ آگے آیت نمبر 81 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنا بھی تم استعمال کر رہے ہو نا یہ جانور، حلال جانور کھاتے ہو، کسی کی سواری کرتے ہو، یہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، آج کے دور میں جو ہم گاڑیوں میں سوار ہو کے جاتے ہیں، گاڑیوں پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں نا یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کہہ رہا ہے میری نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کبھی آپ نے شعور سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، یہ بہت ہی جھٹکے والی آیت ہے، یہ پتہ آپ کو، یہ حجت والی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری میری نشانیاں، ساری میری سہولتیں، ساری میری عزتیں، رحمتیں، برکتوں کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہ لباس بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو فیشن اور سٹائل میں پڑے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں یہ اللہ کی نشانی ہے یہ لباس۔ یہ بولنا، یہ زبان سے بولنا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ قوت گویائی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر زبان ہو اللہ قوت گویائی چھین لے تو میں بول ہی نہ پاؤں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دیکھنا کیا ہے؟ اگر آنکھ ہے، اگر بینائی نہ ہو تو بینائی کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے۔ یہ سماعت کیا ہے؟ کان میرے ہوں اور مجھے سنائی نہ دے، تو یہ سماعت کے اندر جو اللہ نے کان کے اندر سماعت ڈالی ہے نا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم تو یہ چگلیاں سنی، یہ سنی، ادھر کی باتیں ادھر کی، ادھر دنگے ادھر فساد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میری نشانیاں جو میں نے تمہیں دی ہوئی ہے نا ساری، تمہارے بدن میں بھی اور تمہارے ارد گرد بھی، یہ جتنی بھی سہولتیں تمہارے پاس ہیں نا یہ سب ریمائنڈر ہیں کہ یہ اللہ 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 ہر چیز کہہ رہی ہے اللہ اللہ۔ ہمیں شعور ہے، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا کھانا، میرا پینا، یہی تو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اٹھاتا ہے، چلاتا ہے، وہی ہے، ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہی مجھے صالحین میں شامل فرمائے گا۔ تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر چیز جو ہے نا ہمارے ارد گرد، میرے بدن میں، میرا رواں رواں، ہر چیز کیا کہہ رہی ہے؟ پور پور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کیونکہ یہ سب اللہ کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ میں نہیں چلا رہی، اگر میں چلانا چاہوں اور اللہ طاقت چھین لے پھر۔ تو یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اس آیت میں 81 میں فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو تم میری کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ جیسے وہ آیت ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے تم میری کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ تمہارے ارد گرد چاروں طرف اندر باہر میری نشانیاں ہی تو ہیں۔ اور پھر بھی دیکھیں کافر منکر مشرک کہتے تھے دکھاؤ فرشتے، دکھاؤ نشانی، دکھاؤ اللہ دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے تمہارے اندر چاروں طرف میں ہی تو ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دلا رہا ہے کہ سیر کرو اور دیکھو جنہوں نے نہیں مانا وہ طاقتور ہونے کے باوجود تباہ ہو گئے، جو مذاق اڑانے والے تھے۔ 83 میں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا وہ برباد ہو گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جب عذاب آیا تو پھر کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اس وقت ہم ان کے سب کا انکار کر دیں گے جنہیں ہم اس کا شریک کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے آخری وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ آخری وقت جب عذاب سر پہ آ جائے گا، یعنی جب موت کا وقت سر پہ آ جائے گا، تب تو توبہ قبول ہونی بھی نہیں ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورۃ مومن کی، اور ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا، جنہوں نے آخری وقت بالکل توبہ، جب جان نکلنے کا وقت آ گیا تو اس وقت جو لوگ توبہ کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے ان کا ایمان لانا ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب عذاب نظر آ گیا ہے، اللہ کہتا ہے یہی میرا قانون ہے جو پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا، اور کافر ہمیشہ نقصان میں ہی رہیں گے، کیونکہ وہ جٹلاتے ہی رہے، وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، اور وہ اپنی مہلت کو ضائع کرتے رہے۔ سورۃ مومن کا خلاصہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزیل ہوا عزیز جو ہے رب ہے، عزیز الرحیم ہے، علیم ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مومنوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچا انہیں عذاب جہیم، اور پھر مسلمان، اور پھر ملا دے ان کو ان کے آباء و اجداد سے، اور عطا کر انہیں فوز العظیم۔ یہ ساری فرشتوں کی دعا ہے کہ آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ نشانیاں دکھا کر وہ رب ہمیں بلاتا ہے، وہ ہے سمیع البصیر۔ حق والوں کے دشمن ہوتے ہیں کافرین، فرعون تباہ ہوا، وہ تھا متکبرین۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے جانا یہ وتیرہ ہے ظالمین، ان کی دعا اور ان کا عمل دونوں ہیں خاسرین، بیکار ہیں۔ نبی ہدایت اور رحمت ہے واسطے کل عالمین۔ رب کہتا ہے مجھے پکارو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ کتاب جھٹلانے والے متکبر ہیں، وہ ہیں اصحاب الجحیم۔ اللہ کہتا ہے سیر کرو، عبرت حاصل کرو، اور آخری وقت ایمان نہیں ہوگا قبول۔ یہ سورۃ مومن، آگے سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، ابھی ای علی ربکما تکذبان، میں نے تمہیں دنیاوی نعمتیں دی ہیں نا، ایک میں نے تمہیں روحانی ایمانی نورانی نعمت بھی دی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تنزیل، یہ قرآن۔ اس قرآن کے اندر تمہارے ایمان کی، تمہاری آخرت کی، تمہاری اللہ کی رضا کی ہر نعمت، جنتوں کی اس میں میں نے رکھ دی ہے۔ جنتوں کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، تمہاری بخشش کا وسیلہ قرآن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اس کی جو آیات ہیں، دیکھیں یہ بات گہری سمجھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نصیحت ہمیں فرما رہا ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیاتہ، اس کتاب کی جو آیات ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ واضح آیات ہیں، واضح آیات ہیں، لیکن کیا اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس قرآن کی جو آیات ہیں اگرچہ یہ فصلت ہیں، آپ نوٹ کریں یہ پوائنٹ میں کیا کہہ رہی ہوں، آیات تو فصلت ہیں، اور قرآن عربین، عربی میں بھی ہے اور ترجمے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہماری زبان میں بھی اس کے ترجمے ہیں، اور اس کی آیات کو اللہ کہتا ہے میں نے واضح بیان بھی کیا ہوا ہے، لیکن کیا؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہر کوئی اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ انہیں سمجھ آئے گا جو علم والے ہیں، جو تحقیق والے ہیں، جو قرآن میں جستجو والے ہیں، جو قرآن کی یعنی کہ ڈیپ سٹڈی کر کے اس میں ریسرچ والے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والے۔
آپ سمجھتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں میڈیسن والے ہوتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو علم والے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے عالم وہی قرآن کو سمجھتے ہیں، علم والے۔ جیسے ڈاکٹر میڈیسن کو سمجھتا ہے نا، اسی طرح جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ علم والے سمجھتے ہیں، عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب کوئی ڈاکٹر ہی سمجھے گا نا میڈیسن کیا ہے، ہمیں کوئی پوچھے تو ہمیں کیا پتا۔ تو اس سے اللہ سمجھا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے بشیر و نذیر، اس قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں، اس قرآن میں ڈرایا بھی گیا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن جو اکثر لوگ ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، اب ان کے پاس پھر اللہ کہتا ہے جن کے پاس نہ علم ہو نہ شعور ہو، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ روح گردانی کرتے ہیں، اکثر لوگوں نے روح گردانی کی، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے نا، اس لیے وہ اس قرآن سے روح گردانی کرتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے آگے کوئی میڈیسن کی بک لا کے رکھ دے تو مجھے کیا پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے میں اسے روح گردانی کر لوں گی، مجھے تو نہیں پتا، میں بند کر دوں گی، 2 منٹ کھول کے تیسرے منٹ میں اس کو بند کر دوں گی۔ تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو بھی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، مطلب کیا، ہر جگہ قرآن پڑھنے نہ چلے جایا کرو، اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے پاس تم جا رہے ہو قرآن پڑھنے، اس کے پاس قرآن کا علم بھی نہ ہو، ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو، وہ تائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا تو پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آ گیا، تائی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، تو نیم ملا تو خطرہ ایمان۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آیتیں تو بے شک واضح ہیں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا جی، آگے آیتیں آئیں گی، اور لوگ سمجھتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے۔ اکثر لوگوں کو میں کہتے ہوئے سنتی ہوں قرآن اتنا آسان ہے، ہر کوئی پڑھ بھی سکتا ہے اور گھر بیٹھے سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہر ایرا غیرہ جو ہوتا ہے پڑھ کے سنا سکتا ہے، لیکن معنی، مفہوم، نقطے، اسرار و رموز، اشارات، الہامات، مکاشفات کہاں سے سمجھائے گا؟ یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں نا، فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ، بس کھول کے نا بند کر دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے ہی نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، اور کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور کہتے ہیں ہمارے دل اس چیز سے غلافوں میں ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان اسرار و رموز کی کہ کیا اس کے اندر انوار و تجلیات ہیں، وہ کہتے ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہماری سمجھ سے بالا چیزیں ہیں، یہ قرآن ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، الیہ وفی آذاننا وقر، اللہ کہتا ہے انہیں سنائی نہیں دیتا، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، دیکھیں یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے، آپ کو یہ بھی تو شعور ہونا چاہیے نا، کون سی آیت خشیت والی ہے، کون سی ہیبت والی ہے، کون سی ہدایت والی ہے، کون سی دعوت والی ہے، کون سی نعمت والی ہے، آپ کو کیا پتا، آپ تو ہر آیت کو سیدھا پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جنہیں قرآن کا شعور نہیں ہے، وہ بس کھول کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور قرآن کے اوپر بھی غلاف چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل پہ بھی غلاف ہے، ہمیں نہیں اس کی سمجھ آتی، ہم تو بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھانے کے لیے بلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے کانوں میں وقر ہے، وقر کا مطلب بوجھ، گرانی محسوس ہو رہی ہے، کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوتا پتہ کیا ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اللہ کہتا ہے پردہ ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے عمل تو کرنا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے اصل میں ان کے پردہ ہوتا ہے، سو آپ اپنا عمل کرتے رہیں، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں، یہ حجاب جو ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ میں ہی ڈالتا ہوں، ان کی منافقت کی وجہ سے انہیں سن کے بھی سمجھ نہیں آتی، انہیں دیکھ کے بھی نظر کچھ نہیں آتا،
ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. بیننا، اللہ کہتا ہے بین کا حجاب، ایک حجاب ہوتا ہے، مستورا آگے بھی آئے گا، چھپا ہوا پردہ، جس سے ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے محبوب سے، کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، ان سے کہہ دو ان کے پردے ہٹانے کی کوشش کرو اور انہیں کہو کہ میں بھی تو تمہاری طرح کا دیکھنے میں ظاہراً ہوں نا انسان. دیکھو میں قرآن کے اوپر چلتا ہوں، قرآن کی پیروی کرتا ہوں، تم بھی کرو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ انا بشر مثلکم. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے تھے ہمیں نہیں قرآن کی سمجھ آتی، ہم نہیں قرآن پہ عمل کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ لگتا، ان کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن کی پیروی کر سکتا ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں دیکھنے میں، دیکھو میں تمہیں عمل کر کے دکھا رہا ہوں، جیسے میں عمل کر رہا ہوں نا ایسے تم بھی عمل کرو. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا بشر. لیکن کافروں نے اس کو اڑا لیا، منافقوں نے اس لفظ کو اڑا کے کہیں کا کہیں لے گئے، کہا وہ تو عام بشر ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو عام ہے، کوئی نہیں قرآن نازل ہوا، وہ خود کہہ رہا ہے میں عام بشر. آپ سوچیں بات کس تناظر میں تھی اور منافقوں نے اس کو کہاں پہ لے گئے اڑا کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک مثال نہیں ہوں، اسوۃ حسنہ، اگرچہ ظاہر میں بشر ہوں، اسوہ حسنہ والا ہوں، اور میں بھی تو اس قرآن پہ عمل کر رہا ہوں نا، تو تم میری دعوت پہ اس قرآن پہ عمل کرو. میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے، میری طرف اللہ وحی بھیجتا ہے، میں تو ایسا بشر ہوں، میری طرف اللہ وحی بھیجتا ہے، مطلب تمہاری طرف وحی نہیں آتی، وحی میری طرف آتی ہے. تو پس تم فاستقیموا الیہ واستغفروا، پس تم سیدھے متوجہ ہو جاؤ، یعنی میری طرف متوجہ ہو، جیسے میں کر رہا ہوں اس طرح کرو، واستغفروا، اور اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے. دیکھیں اس آیت میں اللہ نے ہمیں سمجھائی ہیں دو باتیں. ایک تو بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں کہ وہ تمہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں. بشر، ہم بشر ہیں نا، ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں جیسے میں قرآن پر چل رہا ہوں ویسے چلو. دوسرا اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا وسیلہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح وہ اس قرآن پر عمل کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اس قرآن پر عمل کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ جو مشرک ہیں، مشرک کافر منافق سب نہیں مانتے، ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتے، یہ آخرت کے بھی منکر ہیں، یہ اللہ رسول کے انکاری ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کے لیے کیے ہیں، ان کو ایسا اجر دوں گا. اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ اس آیت میں ہمیں شامل کر لے، ہمیں اس آیت والوں میں شامل کر لے. اور آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر دوں گا. لیکن کس کو دوں گا آپ کو پتہ؟ اس کو دوں گا جو میرے محبوب کی پیروی کرتا ہوا آئے گا. کیونکہ اللہ نے آگے ایک جگہ آیت آئے گی جس میں اللہ اپنے محبوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے آپ کے لیے اجر غیر ممنون ہے، اور جو پیروی مصطفیٰ کرے گا اس کے لیے بھی اجر غیر ممنون ہے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی عظمت بتا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا زمین آسمان کو، 2 اور 4 6 ادوار میں اللہ کہتا ہے میں نے بنایا، پھر تمہارے رزق کا بندوبست فرمایا، پھر ہر طرح کی تمہارے لیے میں نے نعمت بنائی. پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ بگ بینگ کا یہ ریفرنس ہے. اللہ کہتا ہے یہ زمین آسمان پہلے ایک دھوئیں کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ 12 میں آسمان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ستاروں سے سجایا، لیکن یہ صرف زینت ہے. آگے بھی بہت حقیقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مال اولاد اور گھر بار ہیں، لیکن اسی کے نہ ہو کے رہ جانا، اپنے رب کی معرفت پانا، اپنے رب کی اطاعت کرنا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اس طرح نہ ہونا جس طرح عاد اور سمود نے کیا نافرمانی. آیت نمبر 13 میں اللہ سمجھا رہا ہے جو لوگ صرف زینتوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر وہ غفلت اور جہالت میں زندگی گزارتے ہیں،
لہو و لعب میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور یہی حال ہوا تھا پچھلی قوموں کا، انہوں نے بھی اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزاری، اللہ کی نافرمانی کی، اور آخر میں پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نہیں مانتے، وہ مطالبے ہی کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے دکھاؤ آیت نمبر 14 میں اللہ ان کی روش بتا رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کافروں کی، منکروں کی، متکبروں کی روش اختیار نہ کرو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے دکھاؤ آیت نمبر 14، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس بہانے بنا کے اس طرح وہ انکار کرتے تھے اور پھر وہ تکبر کرتے تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ کہہ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، یعنی کیا حق میں پہنچتا ہے آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی آیات کو نہ مانیں۔ سماعت اللہ نے دی، بصارت اللہ نے دی، ہمت، طاقت، صحت اللہ نے دی، سب کچھ، مہلت، فرصت اللہ نے دی، اس کے باوجود ہم اللہ کی نہ مانیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ پھر بغیر الحق، یہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو اس طرح کی نافرمانی کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے سے پہلے بھی بڑی قوموں نے اس طرح کیا تھا، سرکشی کی تھی اور وہ بڑی طاقتور بھی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب اللہ کی آیات کو نہیں مانا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو پکڑا، اپنے عذاب میں پکڑا، ان کے اوپر کسی کے اوپر میں نے ہوائیں چلا دیں، آندیاں چلا دیں اور انہیں عذاب کے مزے چکھا دیے۔ منحوس دن، اللہ کہتا ہے ان کی زندگی میں ایسے منحوس دن آئے جب وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور منحوس دن وہ ہوتا ہے جس دن تباہی بھی ہو اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ عاد سمود کا حال بتا رہا ہے جو تباہ ہوئی تھی قوم۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی اسی طرح تھے، میں نے انہیں ہدایت کا پیغام بھیجا تھا، نبی بھی بھیجا، اپنا کلام بھی بھیجا، لیکن وہ اندھے ہی بنے رہے۔ فاستحب العمى، اللہ کہتا ہے انہوں نے چوز کیا، جیسے ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے بندہ کہتا ہے میں نے یہ پسند کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو انہیں ہدایت دکھائی تھی لیکن انہوں نے پسند کیا کہ ہم نے اندھے ہی رہنا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا تو پھر ہوا پتہ کیا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، میں نے انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک سے پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ برے اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے وارننگ کی آیت ہے، یہ خشیت والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہیبت والی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اندھے بنے رہے نا اور قرآن کو، ہدایت کو قبول نہیں کیا تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا عذاب قبول کرنا پڑا۔ اور نجات کن کے لیے؟ اللہ بتا رہا ہے نجات کن کے لیے ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ ریمائنڈ، یہ آیت یاد دہانی، اللہ کہہ رہا ہے نجات متقیوں کے لیے ہے۔ اور 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس دن اللہ کے دشمن، جو اللہ کے دشمن ہے نا، جو آج غفلت اور جہالت میں اور حجت بازی میں اور مذاق اڑانے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دشمن ہیں، میں اپنے دشمنوں کو نا جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا، یہ سارے جہنم میں اکٹھے لے جائے جائیں گے اور وہاں چلائیں گے اور وہاں پہنچ کے پھر انہیں پتہ چلے گا جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں، یہ نوٹ کریں ذرا آیت نمبر 20، اللہ کہہ رہا ہے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ آپ سوچیں ذرا، کان بتائیں گے کہ اس نے چگلیاں سنی تھی، آنکھیں بتائیں گی اس نے برائی اور بے حیائی کو دیکھا تھا، کھال یہ میرے بدن کی جو سکن ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سکن بولے گی؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ میری سکن، میرے بدن کی سکن جس کو میں سمجھتی ہوں یہ میری ہے، میں نے آپ کو پیچھے کہا تھا نا یہ اللہ کی ساری نشانیاں ہیں، یہ سکن، یہ آنکھیں، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ ہم نے اللہ کے ہمارے ساتھ گواہ ہیں، یہ پورا بدن جو ہے نا یہ سارے اللہ کے گواہ ہیں، صرف فرشتے نہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بدن کا میرا جو حصہ ہے نا، ہاتھ پاؤں، یہ اللہ کے گواہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور حرکتیں میری ساری نوٹ کر رہے ہیں یہ والے فرشتے جو دائیں اور بائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ہاتھ پاؤں ہیں نا ان کے اندر بھی سارا ریکارڈ جا رہا ہے، ان کے اندر بھی ساری سیونگ ہو رہی ہے، اسی لیے حشر کے دن یہ بولیں گے، میرے ہاتھ بولیں گے میرے خلاف، میرے پاؤں بولیں گے، میرے کان بولیں گے، میری آنکھیں بولیں گی، حتیٰ کہ اللہ کہہ رہا ہے
तेरी स्किन, तेरे बदन की स्किन अल्लाह कह रहा है तेरे खिलाफ बोलेगी। और वो बंदा हैरान होके अपने जिस्म को देखेगा, ये तो मेरा जिस्म था है, आज मेरा ही जिस्म मेरे खिलाफ कोई दे रहा है। आगे देखें आयत में आ रहा है, आगे बंदा यही कहेगा है कि मेरा जिस्म मेरे खिलाफ कोई दे रहा है। ना ये तुम, अल्लाह कह रहा है ना ये, ना तुम्हारी आंखें, ना ये तुम्हारी खालें, अल्लाह ताला ये गवाही देंगी, लेकिन तुम गुमान करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से कामों को जो तुम करते हो जानता ही नहीं। तुम ये समझ रहे थे, अल्लाह कह रहा है तुम क्या समझ रहे थे, कोई नहीं देख रहा, तो क्या मेरा, मुझे कोई भी नहीं देख रहा। अल्लाह कहता है ये तेरे हाथ जो है ना, और ये तेरे जिस्म की जो स्किन है, और जो तेरी कान है, ये जो तेरी आंखें हैं, ये सारे मेरे ही तो गवाह है। सोचें जरा ये पॉइंट, कहाँ हम गुनाह कर सकते हैं, तन्हाई में भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह के गवाह लगे हुए हैं जो हर चीज रिकॉर्ड करके और हशर के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसीलिए अल्लाह कहता है वतूबू वासलाहू, तौबा कर लो और अपनी इस्लाह कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं, क्योंकि तुम बच तो सकते नहीं, ऐसी बात है कि नहीं। आगे अल्लाह ताला हमें देखे क्या समझा रहा है, क्या, और तुम्हारा यही गुमान था जो तुमने अपने रब के बारे में कायम किया था, तुम्हें हलाक कर गया। अल्लाह कहता है यही तो तुम्हारा खुशफहमी थी कि मेरे गुनाह मेरे सिवा कोई नहीं जानता, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह के गवाह तुम्हारे गुनाह नोट कर रहे हैं, और तू इसी खुशफहमी में मारा गया कि मेरे गुनाहों का किसी को पता नहीं। अल्लाह कह रहा है इसी चीज ने तुझे मिनल हासिरीन, तुझे दायमी हसारे में जाके गिरा दिया। अब क्या फायदा, हशर के दिन जब हमारे हाथ और पाँव और स्किन और आंखें और कान हमारे खिलाफ बोलेंगे, तो बंदा हैरान रह जाएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और तब उसे पता चलेगा जब हाथ और पाँव कहेंगे कि अल्लाह ने हमें कुव्वत गोयाई दी है। आयत नंबर 21 में देखें, ये मेरे से मिस हुआ था पॉइंट, कि हमारे हाथ और पाँव जब बोलेंगे तो बंदा कहेगा, अपने आप से कहेगा, अपने हाथ से कहेगा। आप सोच सकते हैं अपने हाथ से बात कर रहे हैं। आयत नंबर 21 में देखें कि बंदा अपनी खाल से पूछेगा, स्किन से, ये तूने मेरे खिलाफ गोली दी है, मेरा तो सुना, तो मेरा स्किन है, मेरा बदन है। तो वो कहेगी हमें उस अल्लाह ने आज कुव्वत गोयाई दी है जो हर चीज को कुव्वत गोयाई देता है। उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। वो स्किन याद करवाएगी हमें, हमारी स्किन हमें याद दिलाएगी कि तुम्हें तो अल्लाह ने पैदा किया हुआ था, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे बदन पे लगाया हुआ था, और मैं वापस अल्लाह ही की तरफ जाने वाली हूँ, बोला तो तू हुआ था। ये पॉइंट नोट करें कि हम अपने हाथ से पूछेंगे कि तूने मेरे अलावा कोई दे दी, हाथ तो तू मेरा था, और तू बोला कैसे है, तो वो हाथ कहेगा मुझे अल्लाह ने आज कुव्वत गोयाई दी। आप सोचें हम कैसे गुनाह कर सकते हैं, और अगर कर लें तो बच कैसे सकते हैं, ये बताएं। तो इसलिए बेहतर क्या है, आज तौबा कर लो और अपनी इस्लाह कर लो। अल्लाह बार बार कहता है गफूर रहीम, तवाब रहीम, माफ कर दूंगा, बख्श दूंगा। आगे अल्लाह ताला देखिए क्या बता रहा है, आई 24 में देखें, अल्लाह कह रहा है जब वो जहन्नुमी के हाथ पांव उसके खिलाफ बोलेंगे तब क्या फायदा, अब जहन्नुम में गिराए जाओगे, अब सब्र करो या ना करो, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जहन्नुम में जाके सब्र किया तो क्या सब्र किया है, सब्र करना था तो दुनिया में करना था। जहन्नुम में जाके पुकारा तो क्या पुकारा, दुनिया में पुकारना था। जहन्नुम में जाके रोए तो क्या रोए, दुनिया में रोना था। जहन्नुम में जाके दुआ की दरवाजे पे तो क्या दुआ की, दुनिया में करनी। वहां जाके आंसू बहाए तो क्या आंसू बहाए, आज आंसू बहाने थे। अल्लाह ये समझा रहा है। और आगे ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है ऐसे जो लोग हैं जो जहन्नमी हैं उनके ऊपर शयातीन होते हैं। अल्लाह ये देखें, ये आयत साफ कह रही है, और हमने उनके साथ रहने वाले शयातीन मुकर्रर कर दिए हैं, सो उन्होंने उनके लिए वो तमाम बुरे अमाल अच्छे करके दिखाए। शैतान कहता है हाँ करी जा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता।
کسی کو نہیں پتا. اللہ کہتا ہے شیطان ان کے اوپر شیاطین. دیکھیں جب آپ ایک شیطان کو آنے دیتے ہیں نا، ایک شیطان جب آتا ہے اس کے پیچھے پورا گروہ جتھا آتا ہے. اور ان میں بڑا اتفاق ہے، ہم میں نہیں ہے. شیطان گروہ در گروہ آتے ہیں. آپ کو پتا ایک کو آنے کی جگہ مل جائے نا، وہ پھر سگنل دے دیتا ہے، پھر سارے پیچھے آ جاتے ہیں. ایک اب وہ آ گیا، انہیں پھڑ کے رکھو. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر برا عمل، چگلیاں اچھی، بے حیائی اچھی، فحاشی اچھی، ساری چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، نہ شکری اچھی، نہ قدری اچھی، مایوسی اچھی، گناہ اچھے، اور فحاشی فحش گوئی اچھی، گالیاں اچھی. وہ پھر ہر گناہ کو شیطان جو ہوتے ہیں نا باری باری آتے ہیں. وہ کہتا ہے تو بھی تو بولنا، تیرے بھی زبان ہے، تیری بھی عزت ہے. اس کو پرووک کر کے اس سے پھر بے حیائی اور فحاشی اور فحش گوئی کے کام کرواتے ہیں اور اسے گناہ حسین بنا کے دکھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے آگے ان کے پیچھے تھے اور ان پر وہی فرمان عذاب ثابت ہو چکا تھا. یعنی نہ انہوں نے توبہ کی، نہ اپنی اصلاح کی، نہ اللہ سے بخشش مانگی. وہ شیطانوں کے مکر میں، جکڑ میں، سحر میں گھر میں بیٹھے رہے اور گھر میں پھر عذاب آ گیا. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ پھر وہی ہیں جیسے پہلے جنات اور انسانوں پر اللہ کہہ رہا ہے میں نے تباہی کی اور پھر انہیں نقصان اٹھانا پڑا، اور انسان اور جن جہنم میں اکٹھے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنو. یہ دیکھیں یہ کس کی فطرت ہے؟ قرآن کس کو اچھا نہیں لگتا؟ یہ دیکھیں اللہ صاف کہہ رہا ہے. یہ کافر کہتے ہیں سنو ہی نہ. آج میں کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ نہ سنو نا، پھر عمل کرنا پڑے گا. یہ کئی عورتوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، لہٰذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور پھر کیا کرو؟ وَالْغَوْا فِيهِ، شور کرو. جب قرآن پڑھا جائے نا باتیں کرو. باتیں کرو یعنی قرآن کو اگنور کرو. اس لیے حکم ہے، پیچھے بھی آیا تھا کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اگر ہم باتیں کریں گے یا اگر تلاوت لگی ہوئی اور ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ آپ سوچ لیں یہ وتیرہ تو کافروں کا تھا. اللہ کہتا ہے وہ اسی طرح کرتے تھے کہ نہ سنو، نہ ہمارے گل پلے پڑے، نہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے. تو اللہ کہہ رہا ہے تم سنو یا نہ سنو، قرآن تو غالب ہو کر رہے گا، کیونکہ قرآن جس کا کلام ہے وہ تو نور پھیل کے رہے گا. حالانکہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے، باتوں سے قرآن کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن یہ کبھی بھی بجھنے والا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، عذاباً شدید. یہ دیکھیں اللہ نے لکھا ہوا ہے ان کے لیے عذاب شدید ہے کیونکہ ان کے اعمال برے اعمال تھے. انہوں نے ہر وہ کام کیا جو شیطان نے انہیں کہا تھا. انہوں نے رحمان کی نہیں مانی، شیطان کی مانی. تو پھر ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے عذاباً شدیدا. اور یہ دوزخ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے دشمن، دیکھیں اللہ انہیں دشمن قرار دے رہا ہے. اعداء اللہ النار، اللہ کہتا ہے میں اپنے دشمنوں کو آگ میں ڈالوں گا جو دنیا میں شیطان کے دوست بنے ہوئے تھے، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کہتا ہے دیکھیں آخر میں اللہ نے خود ہی بات بتا دی. آیت 28 کو دیکھیں، اللہ آخر میں خود ہی کنکلوڈ کر رہا ہے یہ میرے دشمن، یہ میرے کیسے ہوئے دشمن؟ کانو بیایاتنا یجحدون، یہ میری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے میری آیات میں. اور ہم سوچیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ساری زندگی آیات سے منہ موڑ کے اعراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ میرے دشمن ہیں جو میرے آیات کا انکار کیے ہوئے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. اور پھر آخر میں ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں
ایسے اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے۔ دیکھیں پھر حشر کے دن ایسے لوگ کہیں گے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے نا، وہ حشر کے دن اللہ سے کہیں گے آج ہمیں وہ جن دکھا یا اللہ جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہمیں کہتے تھے قرآن نہ سنو، والانس ایسے انسان بھی دکھا جو میرے ایسے دوست ہوتے تھے جو کہتے تھے قرآن پر عمل کرنے کی، مجاہدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس پڑھنا کافی ہے۔ اس دن کہیں گے یا اللہ ہمیں دکھا، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ اب سوچیں، اس دن غصہ کریں گے اپنے ان دوستوں پر آج جن کے پیچھے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ سب کے سب من الاسفلین ذلت والے ہوں گے اور اکٹھے ہی ہوں گے۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو آیات کا انکار کرتے ہیں، جو آیات میں حجت بازی کرتے ہیں، جو قرآن کو سننا نہیں چاہتے، وہ حشر کے دن جہنم میں اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ جن ہیں چاہے وہ انسان ہیں، اکٹھے ہوں گے۔ آپ سوچیں اکٹھے ہونا کتنا ضروری ہے، جہنمی بھی اکٹھے، جنتی بھی اکٹھے ہیں، سارے اکٹھے، الگ الگ گروپ۔ آگے دیکھیے اتنی پیاری یہ آیت ہے، میں تو اللہ سے یہی مانگتی ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میری تو یہ دعا ہوتی ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا اور پھر وہ اس پر جم گئے، استقامت، اللہ سے استقامت، یہی تو میں کہتی ہوں استقامت مانگو، کیونکہ شیطان پیچھے اللہ نے بتایا ہے نا، شیطان گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے، بلکہ جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے وہاں خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کرنی چاہیے، جب آپ ایمان والے بن جائیں تو پھر یہ دعا آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا۔ پھر اللہ کہتا ہے جب ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں نا تو پھر میں کیا کرتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دیکھیں آیت ہے، ایمان والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو کافرین ہیں، منافقین ہیں، ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں جو انہیں اور بھٹکاتے ہیں اور ورگلاتے ہیں اور حق سے دور لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان پر فرشتے نازل ہو کے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ دیکھیں وہ فرشتے دنیا میں انہیں مضبوط اور خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے انہیں کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہارے لیے جنت کی خوشیاں ہیں۔ دنیا میں اگر خوشیاں نہیں ہیں نا تو وہ فرشتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہاری خوشیاں جنت میں ہیں۔ دنیا میں اگر غم ہے، تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، آگے اللہ تمہارے لیے جنتیں سجا رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب وہ بندہ یہ خوشخبری سنتا ہے تو لا اس کے کوئی اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اسے کوئی غم و فکر یاد ہی نہیں رہتا، بیٹھا اکیلا ہوتا ہے، مست ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اکلا ہی خوش ہے، یہ کی کلا کرتا رہتا سارا دن، یہ نہیں پتا وہ فرشتوں سے باتیں کرتا رہتا ہے، فرشتے اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی قرآن سے کبھی فرشتوں سے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال ہوتا ہے، اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ گوشہ نشین ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ والے کبھی بھی پبلک لائف کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہاں بیزی ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور رحمان کے اسرار و رموز کے ساتھ، انہیں اندر بیٹھے خزانے مل رہے ہوتے ہیں، خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ فرشتے پھر اللہ کہتا ہے حشر میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور انہیں کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الدنیا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے، یعنی دنیا اور آخرت میں فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی مدد کوئی کرے نہ کرے،
اللہ والوں کی مدد کوئی کرے نہ کرے، فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں کے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے، فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ فرشتے انہیں کہتے ہیں ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، جو کبھی تم اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، ہلکے سے تمہارے دل کو نور سرور محسوس ہوتا تھا، کبھی خوشبو آ جاتی تھی، کبھی تمہارے دل پر سکینہ نازل ہوتا تھا، کبھی تمہارا دل تڑپ جاتا تھا نا، وہ ہم ہوتے تھے. جب فرشتہ مومن بندے کو مس کرتا ہے نا، تو پھر اس کے دل میں خشیت اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے دل میں تڑپ اور اس کے دل میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ فرشتوں کے مس کرنے کی نشانی ہوتی ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں. حشر میں بھی کہتے ہیں جب بندہ مومن اٹھے گا تو وہ فرشتے اس کو قبر سے اٹھا کے براق پہ بٹھائیں گے اور اسے سیدھا جنتوں میں لے جائیں گے. وہاں بھی فرشتے مددگار اور دنیا میں بھی فرشتے مددگار ہوتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے اسے کہتے ہیں آخرت میں بھی اور تمہارے لیے ہر وہ نعمت ہے جو تمہارا دل چاہے گا. دیکھیں یہ نوٹ کریں بات، ہر وہ نعمت ہے ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل کرے گا نا، کھانے کو، پہننے کو، جانے کو، آنے کو. تشتہی، تیرے دل کی ہر خواہش. دیکھیں خواہشیں پوری ہونے کا وعدہ اگر کہیں ہے نا تو وہ جنت میں ہے. ہم کہتے ہیں میری دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر پسند کی میری چیز مل جائے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں تجھے تیری پسند کی ہر چیز ملے گی اور تیری خواہش، ہر خواہش پوری ہوگی. اور پیچھے ایک آیت گزری ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے جہاں چاہے رہو جنت میں، جہاں چاہے رہو، جو چاہے کرو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے مانگو. اب یہ تمہارا ہے. کہتے ہیں نا اب تمہاری سلطنت ہے ایک طرح سے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے کہیں گے کہ تمہارا جو چیز چاہے تمہارے لیے وہاں سے وہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی. ما تدعون، جو تم مانگو، جو مانگو گے. اور کتنی احادیث ہیں کہ بندہ بھی دل میں سوچے گا وہ نعمت اس کے سامنے ہوگی. نزلا من غفور رحیم، کیونکہ یہ مہمانی اللہ کی ہے، ابھی تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ وہ تمہیں مل جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا رہا ہے احسن قول. اس لفظ کو آپ دیکھیں یہ کتنی بار یہ لفظ آیا ہے، احسن، احسن عمل، احسن قول اور احسن آخرت میں بھی مقام. یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کہہ رہا ہے سب سے اچھی بات، احسن بات کیا ہے؟ دعا اللہ. اب آپ کیا سن رہے ہیں اس وقت؟ آپ بیٹھے احسن بات سن رہے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے احسن بات کیا ہے؟ اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور پھر وعمل صالحا، نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور پھر بے شک میں اللہ اور اس کے رسول کے مسلمین فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ کہتا ہے یہ سب سے احسن بات ہوتی ہے کوئی تمہیں اللہ کی طرف بلائے اور وہ ہو بھی مسلمین میں سے. یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ سب سے اچھی محفل ہے، یہ سب سے اچھا وقت ہے اور یہ سب سے احسن عمل ہے. آپ دعا کیوں نہیں کرتے یا اللہ اس احسن قول کے صدقے ہمیں احسن عمل کرنے والا بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں فرق سمجھا رہا ہے کہ وہ شخص اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کرو، کوئی برائی کرے تو بہتر طریقے سے دور کرو اور کوشش کرو کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے. لیکن ایسا تو تبھی ہوگا نا اگر اگلا بندے دا پتر ہوئے تھے، نہیں اگر اگلا شیطان دا پتر ہے تو پھر تو وہ آپ کا دوست نہیں بنے گا بلکہ اور زیادہ آپ سے بیزار ہوگا. اس کی تو ایک ہی سٹیشن ہر وقت چلتا رہتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے پر کوشش کرو کہ شاید اس کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہو، کوئی ذرا ایمان کا ذرا ہو محبت، ہو سکتا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے. جس طرح کتنے آپ دیکھیں کافر تھے جب اسلام قبول کیا تو وہ سچے مسلمان ہو گئے تھے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے
اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ صبر سے دیکھیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں انہیں یہ عطا فرما دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ شیطان جب تم پر وسوسہ ڈالے تو بیٹھ کے رونا نہ شروع کر دیا کرو، جو کہ ہم کرتے ہیں۔ شیطان تجھے وسوسہ ڈالے تو بیٹھ کے فکریں نہ شروع کر دیا کرو، ہائے پتہ نہیں ان کی بننا ہے، پتہ نہیں ان کو کی ہونی ہے۔ یہ شیطان کرتا ہے نا، ہمارے ساتھ مکر کرتا ہے، تو ہم اس کے مکر کو سوچنے لگ جاتے ہیں، واقعی ویسے یہ پتہ نہیں کی اگے ہونا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب شیطان تمہارے اوپر وسوسہ ڈالے نا کوئی، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کر۔ مطلب کیا؟ اسی وقت اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ کا آخرت کی فکر سوچا کرو، چھوڑو یہ فکریں دنیا کی، یہ تو وقتی نقصان ہے، میری آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ذکر کا مطلب ہے آخرت کی فکر کر، شیطان کے پیچھے لا کے دنیا کی فکریں نہ شروع کر دے، شیطان کے پیچھے لا کے ناشکری نہ شروع کر دے، ملے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں۔ شکر کر میری سانس آ جا رہی ہے، شکر کر میرے ہاتھ چل پھر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے مکر سے بچ، اور میرا ذکر، میری فکر، میرا شکر، حق پر صبر اور توکل جاری رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر شے اسی کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی ہی بندگی کرو۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے 38 میں، اب میں تیزی سے جاؤں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ مجھے تسبیحات کی نہیں، مجھے تمہاری اطاعت کی ضرورت ہے، کہ تم من سے اپنا من جو ہے نا قلب سلیم بنا لو۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے، تکبر چھوڑو اور سرکشی چھوڑو، اللہ کو یہ چاہیے ہم سے۔ ورنہ تسبیح کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے تو فرشتے بہت ہیں، میرے فرشتے بہت ہیں جو ہر وقت میری اطاعت کر رہے ہیں اور میری تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ تکبر نہیں کرتے، تو تم بھی جب میری تسبیح کرو نا تو ساتھ سرکشی بھی نہ کرو اور ساتھ تکبر بھی نہ کرو، یعنی جس طرح سے میں چاہتا ہوں نا اس طرح سے میرا ذکر کرو۔ حالی زبانی ذکر نہ ہو، ذکر ایسا ہو عاجزی والا ہو، اور قرآن پڑھنا ایسا ہو کہ اتباع والا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے زمین آسمان میں اس کی نشانیاں ہیں، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قرآن میں تمہیں آیتیں دکھاتا ہوں اور تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آگے آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو آیتیں ہیں، بے شک جو ہماری آیتیں ہیں، بے شک جو لوگ ہماری آیات سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں آیات پر انحراف کیا ہوتا ہے؟ انحراف، یہ لفظ دیکھیں نا، عربی کا لفظ دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ فی آیاتنا لا یخفون علینا یلحدون، اللہ کہتا ہے جو ہماری آیات کو بدلتے ہیں، آیات کے جو معنی بدلتے ہیں، جو آیات پر یعنی کہ تروڑ مروڑ کے جو پیش کرتے ہیں نا، یلحدون فی آیاتنا، یعنی وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ چیز لے جاتے ہیں۔ بشر کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس انداز میں کہا تھا اور یہ کس انداز میں کہہ رہے ہیں، تو اس طرح جو ہٹاتے ہیں نا آیات کو ان کے مقام سے، اللہ کہتا ہے یہ میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کی یہ حرکت جو یہ کر رہے ہیں نا، آؤٹ آف کانٹیکس آیتوں کو یوز کرتے ہیں، ان کو نکال کے تو ان کے غلط معنی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو بھلا کیا ہونے والا ہے، آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن محفوظ ہو؟ محفوظ کون ہوگا؟ جو اللہ کے کلام کو اسی طرح پیش کرے جس طرح اللہ نے خود پیش قرآن میں کیا ہوا ہے، اور جو قرآن میں رد و بدل کرے گا، جو قرآن کی آیات کو اوپر نیچے کرے گا، پھر اس کا اللہ کہتا ہے اس کے چہرے کو آگ سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، اسے آگ کے عذاب سے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کیا تم جو چاہو کرو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن فیصلہ جو ہے وہ تم نے تو یہاں کر لیا ہے نا۔ جو لوگ آیات کو غلط معنی بتاتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکس یوز کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے
انہوں نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہوا ہے، اور جو آیات کو اسی طرح پیش کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ نے بیان کی ہوئی ہیں، پھر اللہ کہتا ہے وہ حشر کے دن محفوظ اور مامون ہوں گے قیامت کے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا یہ نوٹ کریں یہ آیت، جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا، اللہ زینہ کفر بالذکر، جنہوں نے اس قرآن کو نہیں مانا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا، لما جاہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اللہ کہتا ہے بے شک وہ بڑی عزت والی کتاب ہے، اور جو نہیں مان رہے نا وہ بڑی جرت اور ذلت والا کام کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ بے شک اس قرآن کے پاس نہ ان کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے۔ شیطان جو ہے نا، شیطان اس قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ اللہ نے تنزیل کیا ہوا ہے اس لیے کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کی بزرگی اور تعریف سے بھری ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہی پیغام لے کر آیت 43 میں اللہ کہہ رہا ہے یہی پیغام لے کر سب نبی آئے تھے یہی پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پیغام یعنی قرآن اور اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ کی رسالت کا، یہی پیغام اللہ کہہ رہا ہے آ رہا ہے، سب نبی لے کر آئے۔ بے شک آپ کا رب ضرور معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے، یعنی جو نہیں مانتے ان کے لیے عقاب علیم ہے، اور جو مان جاتے ہیں ان کے لیے ذو مغفرہ، ان کے لیے رب کی بخشش ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اب آخر میں ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ آیت نمبر 44 میں ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے ایمان والوں کے لیے ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، یعنی وہ سن کے بھی انہیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی، انہیں سن کے بھی سمجھ نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ان کے حق میں نابینا پن ہے، انہیں آنکھ سے بھی کچھ دیکھ کے بھی قرآن سے ہدایت نظر نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ سن کے بھی نا، بے شک انہیں سناؤ پھر بھی ان کا حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں ایسے لگتا ہے کہ ایسے دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، ہلکی سی آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں اللہ کیا میں کہتی ہوں کیا کیا اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو جن کے اندر دل میں جن کے دل اندھے ہوتے ہیں نا، جن کے دل کے اندر منافقت کی بیماری ہوتی ہے، انہیں قرآن سن کے بھی کچھ پلے نہیں پڑتا، اور قرآن دیکھ کے بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دور سے کوئی آواز آ رہی تھی، پلے کچھ نہیں پڑا، ہلکی آواز، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں اللہ مثال کیا دیتا ہے، من مکان بعید، دیکھیں ذرا یہ ڈرنے کی آیت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اس طرح قرآن ٹریٹ کر رہے ہیں، سن کے بھی نہیں سن رہے، دیکھ کے بھی نہیں سمجھ رہے، تو کہیں ہمارا حال یہ تو نہیں ہے؟ مکان بعید والے ہاں یہ تو ہوتے ہیں جو شقاق بعید، دور کی گمراہی میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، انہوں نے بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی دیر کی مہلت ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ قرآن بھی اس طرح کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں یا قرآن کی آیات پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کہتا ہے قرآن کے بارے میں بھی وہ دھوکہ دینے والے شک میں ہے ابھی بھی۔ اللہ نے شروع میں کیا کہا تھا؟ لا ریب فی، اس قرآن میں کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں، منافق ہیں نا، من کے منافق ہیں، اللہ کہتا ہے ان کا فیصلہ تو ہو ہی جانا تھا، لیکن یہ تھوڑی سی مہلت ہے، اور یہ لوگ
انہیں قرآن پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں پتا ہوتا نا کہ یہ قرآن حق ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی نافرمانی کی جرت نہ کرتے، یہ کبھی بھی قرآن سے اعراض نہ کرتے۔ یہ جو ہم اعراض کیے میں بیٹھے ہیں نا قرآن سے، سن کے بھی ہمیں ہوتا ہے بس چلو سن لیا، چلو جی چاہیے، سن کے بھی کوئی اندر تبدیلی نہیں آ رہی، سن کے اندر کوئی کہتے ہیں نا پردے نہیں ہٹ رہے، ہمارے اندر خشیت اور لرزہ طاری نہیں ہو رہا نا، تو پھر ہمارا یہی حال ہے۔ انہم لفی شک منہ مریب، ہمیں کوئی شک ہے، عجیب سا دھوکا ہے شیطان نے دیا ہوا، جیسے نا دیکھی جائے گی، ہو جائے گی جدوں پھر دیکھی جائے گی، آخر آئے گی، ہاں پڑھ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی حجاب ہے ابھی بھی نا، ورنہ قرآن تو پہاڑ لرز جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے سینوں پر قرآن، یہ آپ اور میں جو پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت قرآن کا نور ہمارے سینوں پر اتر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں آتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے، کبھی پسینہ، کبھی خشیت، کبھی کانپنے لگ جاتے تھے، اس طرح۔ تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الیقین اور سلطان المبین والے، اور ہم شک منہ مریب، ہم یقین ہی نہیں جو پڑھے ہوگا، حالانکہ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ داد گئے دنیا سے، رشتہ دار گئے دنیا سے، موت طاری ہوئی، ان کے اوپر تکلیفیں بیماریاں آئیں، ہم پھر بھی نہیں بدلتے، نصیحت نہیں لیتے، پھر وقت ضائع، پھر غفلت، پھر جہالت، پھر اسی طرح روش، منافقانہ روش۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں کوئی شک ہے، شک منہ مریب، کوئی حجاب مستورہ ہے، کوئی شیطان نے کوئی ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے قرآن کا نور سینے میں نہیں جاتا، ورنہ جائے قرآن کا نور سینے میں تو اس بندے پر تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے تو دل تڑپ لگ جاتا ہے، اس کے تو آنسو آنے لگتے ہیں کہ میں کہاں دنیا میں بھاگ جا رہا ہوں، بھاگنا تو مجھے اللہ کی طرف چاہیے تھا، کہاں میں دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہوں، لگنا تو مجھے اللہ کی بات میں چاہیے تھا۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے تو جس نے نیک عمل کیے تو اس نے اپنی ہی ذات کے لیے کیا، یعنی جس نے قرآن سے ہدایت لی، قرآن کا اتباع کیا، اس نے اپنے ہی لیے کیا احسن عمل، ومن اصاف علیہا، اور جو اپنی روش نہیں چھوڑا، غفلت اور جہالت والی، اللہ کہتا ہے پھر اس کے اوپر ہی پکڑ آئے گی، وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کہتا ہے میں تو ظلم کرنے والا نہیں تھا، میں نے تجھے مہلت بھی دی، ہمت بھی دی، طاقت بھی دی، صحت بھی دی، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، عزت بھی دی، حفاظت بھی دی، بلایا بھی، بٹھایا بھی، سنایا بھی، اور تو نے خود ہی سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا تو پھر بتاؤ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ آپ کو سمجھ آئیے وہ جو آج گزری تھی شروع میں، اس کا یہ معنی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم